وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ایک مرتبہ اور بآواز بلند الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ نبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ معزز و محترم حاضرین ذی وقار نہ یہ تقریر کا وقت ہے نہ خطاب کا وقت ہے حضرت صاحبزادہ پیر نور العارفین صاحب صدیقی دامت برکاتہ القدسیہ کا حکم اور ان کی ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کے اس مرکز میں بھی حاضری لگوانے حاضر ہوا ہوں یقیناً اگر وہ یہاں تشریف فرما ہوتے رونق میں اور اضافہ ہوتا حسن میں اور اضافہ ہوتا روشنیوں میں اور اضافہ ہوتا اللہ تعالیٰ ان کے وجود کو سلامت رکھے اور جس پیار اور محبت کے ساتھ آپ یہاں ادب و احترام کے ساتھ عقیدت اور محبت کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین گفتگو نہیں کروں گا صرف دو چار باتیں عرض کروں گا وقت نہیں ہے چند دن اور چند راتیں چند اوقات اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو عطا فرمائے ہیں کہ جو سال بھر نیکیاں نہیں کر سکتے عبادت نہیں کر سکتے کوتاہی ہو جاتی ہے سستی واقع ہو جاتی ہے دنیاوی مشاغل میں مصروف ہو جاتے ہیں دنیاوی مقاصد میں گم ہو کر اخروی زندگی کو بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بخشش کے لیے کچھ راتیں اور کچھ دن کچھ مخصوص اوقات انہیں عطا فرمائے ہیں کہ سال بھر میں جو تم کمی کرتے رہے کوتاہی کرتے رہے عبادت نہیں کر سکے ان کمیوں کو پورا کرنے کے لیے میں تمہیں چند اوقات دیتا ہوں ان میں جی بھر کر میری عبادت کرنا سال بھر کی عبادت کا ثواب تمہیں یوں تو صالحین کاملین عارفین ان کی ہر رات شب قدر ہوتی ہے ہر لمحہ ہر شب برات ہوتی ہے یہ ہم گناہگاروں کی بخشش کے لیے اللہ نے سال میں کچھ راتیں ایسی رکھی ہیں کہ جو سال میں جو کمی بیشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور ان راتوں میں جا کر جب اس کے حضور صدق و سرور سے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ باقی گناہوں پر قلم یاب پھیر کے بخشش کی ضمانت دے دیتا ہے یہ راتیں میرا اپنا ایک نظریہ ہے لوگ چاہتے ہیں جی کہ علماء کو بلایا جائے بہت اچھی بات ہے میں اس کا انکار نہیں کرتا اس کی بھی افادیت ہے مگر میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے سوچ ہے کہ ان پاکیزہ راتوں میں لمبی چوڑی تقریروں کی ضرورت نہیں ہے ان لمبی نہ اتنی لمبی راتیں ہم تو سمجھتے ہیں بہت لمبی رات ہے عارفین کا
احوال دیکھیں، عارفین کی زندگی دیکھیں، ان کی ایک ایک رات ایک ایک سجدے میں گزر جاتی ہے۔ لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، سجدوں کی ضرورت ہے، عبادت کی ضرورت ہے، قیام و قعود کی ضرورت ہے، تلاوت کی ضرورت ہے، خدا کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ سجدوں سے ہوتی ہے۔ سال بھر ہم تقریریں سنتے سناتے کرتے آئے ہیں، تو تقریروں کی نہیں، زیادہ ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ سجدوں کی ضرورت ہے، ذکر کی ضرورت ہے، تلاوت قرآن کی ضرورت ہے۔ لہذا ان اوقات میں کوشش یہ کیا کریں کہ سجدہ زیادہ سے زیادہ سجدوں والی زندگی ہو، سجدوں والی زندگی ہو۔ میں آپ کو ایک خوبصورت بات سناتا ہوں، یہ درس میں دے رہا ہوں کہ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام المحدثین گزرے ہیں، بڑا نام ہے ان کا علمی دنیا میں، بڑے بڑے محدثین کے وہ استاد ہیں، امام المحدثین ہیں، استاد المحدثین ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دنیا والے کیا جانے، بادشاہ کیا جانے، وہ جو حکومت کرتا ہے، جس کے کئی میلوں پر، کئی ہزار میلوں کی مسافت پر اس کی حکومت ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں سونا ہوتا ہے، چاندی ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، امارت ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، روب ہوتا ہے، جلال ہوتا ہے، سیم و زر ہوتا ہے، بلڈنگیں ہوتی ہیں، کوٹھیاں ہوتی ہیں، بینک بیلنس ہوتا ہے، نوکر چاکر خدام کی جمعیت ہوتی ہے، گاڑیاں ہوتی ہیں، آگے پیچھے موج ہے، فوج ہے، اس کی موج ہے۔ تو حضرت امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود وہ بے سکون رہتا ہے، اسے سکون نہیں ملتا، سب کچھ دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس موجود ہوتی ہے۔ یہ زرداری کا حال دیکھ لو، کہاں اس کا بینک بیلنس، کہاں عدالتیں اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، نہ اس کو دن کو چین نہ رات کو چین۔ تو دولت، امارت، ہر شے موجود ہے، بیوی بچے موجود ہیں۔ امام ابن سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ وقت وہ کیا جانے کہ جو اللہ نے ہمیں عبادت کی وجہ سے اور علم نافع کی وجہ سے جو غیر متزلزل طمانینت اور سکون اللہ نے ہمیں عطا کیا، اس کی کیفیت وہ کیا جانے۔ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ ہمیں کس طرح کا سکون ملا ہے، کس طرح کی مٹھاس ملی ہے، کس طرح کی چاشنی ملی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ تلواریں لے کے آ جائے، وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو جائے جو تمہیں سکون ملا وہ ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ فرماتے ہیں تلوار کی زور سے نہیں ملتا، یہ عبادت کے زور سے ملتا ہے، یہ تلاوت کے زور سے ملتا ہے۔ تو آج کی جو رات ہے، اس کی عظمت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اتنے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں کہ جن کو مدینہ المنورہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا ہندوستان کی سرزمین پر جا کر میرا حدیث کا درس دیا کرو، میرے حدیث کا نور تقسیم کیا کرو۔ وہ لکھتے ہیں، حضوری کا مقام تھا ان کو جو حاصل تھا۔ ایک ولی اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد جو رمضان المبارک سے ہم 27ویں رات کہتے ہیں، شب قدر جس کو ہم کہتے ہیں، لیلۃ القدر جسے ہم کہتے ہیں، اس کے بعد پورے سال میں جو افضل رات ہے وہ رات آج کی رات ہے، جسے شب برات کہتے ہیں۔ تو شب برات کا معنی کیا ہے؟ ایسی رات کہ جو انسان سجدہ کرے تو اسے گناہوں سے برات مل جائے، چھٹکارا مل جائے، چھٹکارا دلانے والی رات ہے یہ۔ کس سے؟ گناہوں سے، کس سے؟ معصیت سے، کس سے؟ بری نظر سے۔ لیکن سجدہ چاہیے اخلاص کے ساتھ۔ ہم سال بھر نمازیں پڑھتے ہیں، سجدے کے بعد جب باہر نکلتے ہیں کوئی کیفیت ہمیں نصیب نہیں ہوتی، کوئی ہمیں سکون نہیں ملتا، نور نہیں داخل ہوتا۔ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، سجدے پہ سجدہ جاتا ہے، نفل پہ نفل پڑھتے ہیں، تلاوت پہ تلاوت کا سلسلہ جاری ہے، مگر سکون نہیں ملتا۔ وقتی طور پر سکون ہوتا ہے،
مگر دائمی سکون نہیں ہوتا۔ مسجد کے حضور سے باہر نکلے، اچھا بات سنا، اچھا خطاب سنا، تھوڑی دیر کے بعد اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ عبادت کرتے سکون ملتا ہے، ریاضت کرتے سکون ملتا ہے، مگر وہ دائمی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ کہ ہماری عبادت در حقیقت اخلاص سے خالی ہوتی ہے۔ ہم عادت کے نمازی ہیں، اور جو محبت کے نمازی ہیں وہ قبر میں رہ کر بھی اللہ کو حضور سجدہ رہ جاتے ہیں۔ ہم ہیں عادت کے نمازی۔ تو آج کی رات کی برکت میں بتا رہا تھا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ شب قدر سے بھی افضل ترین رات ہے۔ اس رات میں جی بھر کر اللہ کی بندگی کرو، اخلاص کے ساتھ۔ ایک ہی سجدہ 100 نفل بندہ پڑھ لے، سکون نہ ملے تو کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، سجدے پہ سجدہ دیے قبول کرنے والا امید ہی کی جا سکتی ہے وہ قبول کرے گا، مگر ایک سجدہ محبت کی وجہ سے، ایک سجدہ اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو سب سجدوں پہ وہ باری ہو جاتا ہے۔ اب اخلاص ہوتا کیا ہے؟ میں اس کو واقعی کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر اس کی باریکی کی طرف چلوں تو وقت نہیں ہے کہ میں اخلاص کی تعریفیں کرتا چلوں۔ واقعہ سے آپ اندازہ کر لیں گے کہ اخلاص کہتے کسے۔ ہم تو یہ لفظوں میں ہم کہتے اخلاص اخلاص اخلاص، مگر عملاً کچھ نہیں ہوتا۔ محی الدین ابن عربی، بڑا نام ہے ان کا، بڑے ولی اللہ ہیں، وہ فرماتے کہ جب میں نے فتوحات مکیہ کتاب لکھی، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا ولی اللہ عالم بعمل وہ اس کا درس دیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے اولیاء اللہ فتوحات مکیہ کا درس دیا کرتے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے فتوحات مکیہ لکھی تو میں بڑا خوش ہوا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو تقسیم کرنے سے پہلے، کتابی شکل دینے سے پہلے، میں سیدھا اللہ کے گھر چلا گیا اور کعبہ شریف کی چھت پر، بیت اللہ شریف کی چھت پر وہ فتوحات مکیہ کے جتنے اوراق تھے، ایک ایک ورقہ، ایک ایک پیج، ایک ایک صفحہ، وہ میں نے کعبہ شریف کے اوپر رکھ دیا، چھت کے اوپر۔ اور کوئی اس پر اینٹ پتھر کنکر نہیں رکھا کہ ہوا کی وجہ سے اڑ جائے گا، دھوپ کی وجہ سے اس کی سیاہی مٹ جائے گی، بارش کی وجہ سے اس کی سیاہی دھل جائے گی، نہیں۔ فرماتے میں رکھتا گیا ترتیب کے ساتھ خانہ کعبہ شریف کی چھت پر۔ فرماتے 1 سال کا عرصہ گزر گیا، پھر میں نے مڑ کے نہیں دیکھا کہ میں نے بڑی محنت سے کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا حشر کیا ہوگا۔ بارشیں بھی ہوتی رہیں، ہوائیں بھی چلتی رہیں، تند و تیز ہوائیں بھی چلتی رہیں، دھوپ بھی کڑکتی بھی، سعودیہ کی دھوپ، اور پھر طوفان کی ہوائیں بھی چلتی رہیں، تو میں نے پرواہ تک نہ کی۔ نیت ایک کی تھی، وہ نیت یہ کی تھی کہ پروردگار عالم، اس میں تیرا، تیرے محبوب کا، اور جو تو نے جو کچھ مجھے علم کے نور سے منور فرما، میرا ظاہر و باطن، اس کو حروف کی شکل دے کر، قلم اور سیاہی کو ملا کر، کاغذ اور قلم کو ملا کر، میں نے ان حروف کو، ان جذبات کو، ان کیفیات کو حروف کا جامہ پہنا کر میں نے پیپر پر منتقل کر دیا ہے، تیرے گھر کے اوپر رکھتا ہوں۔ میں نے یہ سب تیری رضا کے لیے کیا ہے، تیرے اخلاص کے لیے کیا ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں نے 1 سال تک، وہ فرماتے میں نے رکھا، سال کے بعد میں نے سیڑھی لگا کر میں نے دیکھا کہ میری کتاب کا حشر و نشر کیا ہوا ہوگا۔ تو فرماتے جب میں اوپر چڑھ کے دیکھا، جس طرح سال پہلے میں نے وہ کتاب رکھی تھی، وہ ورق کر کے رکھے تھے، اسی طرح تر و تازہ سال کے بعد میں نے اتاری کتابی شکل دیکھا۔ میں نے سمجھا کہ اللہ نے میری محنت کو قبول کر لیا ہے، اس لیے نہ ہوا اس کو نقصان دے سکی، نہ بارش ختم کر سکی، نہ یہ دھوپ اس کے حروف مٹا سکی ہے۔ یقیناً میں نے یہ عمل اخلاص کی وجہ سے، اللہ کی رضا پانے کے لیے اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کیا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا یہ عمل اللہ نے قبول فرما دیا۔ تو یہ ہے وہ اخلاص، یہ ہے وہ محبت،
اور جو بندہ اخلاص کے ساتھ بندگی کرتا ہے قبر میں بھی جب جاتا ہے تو اللہ وہاں بھی اس کی مدد کرتا ہے، وہاں بھی وہ نہیں بھولتا، وہاں بھی اسی کو یاد کرتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، ہاں آپ کا جب انتقال ہوا، دفنایا گیا، حساب و کتاب کے فرشتے آئے تو حضرت رابعہ سے فرشتوں نے کہا من ربو کا، اے رابعہ تیرا رب کون ہے؟ اب رابعہ وہ جس نے ساری زندگی سجدوں میں گزاری ہے، جس نے مصلی پہ بیٹھ کے ساری زندگی گزاری، زندگی میں ایک گناہ تک نہیں کیا، ایک صغیرہ گناہ تک، کبیرہ کی تو نام ہی نہیں لو بھائی، جس نے صغیرہ تک نہیں کیا، گناہ کبیرہ کے تو تصور ہی نہیں، جس نے کسی کا دل نہیں دکھایا، جس نے پڑوسی کا دل نہیں دکھایا، جس نے اہل و اقربا کا دل نہیں دکھایا، جس نے ساری زندگی بھوک کے عالم میں، پیاس کی شدت میں، سجدے میں زندگی گزاری ہے، اس سے حساب لینے والے فرشتے آئے تو پوچھا رابعہ من ربو کا، تم تو مجھے بتاؤ تیرا رب کون ہے؟ حضرت رابعہ مسکرا گئی، مسکرا کے فرشتوں سے فرمانے لگی کہ فرشتوں مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ تم آسمان کہاں سے آئے ہو؟ کہا یہ آسمان سے آئے ہیں۔ فرمایا آسمان سے آئے ہو رابعہ کا حساب لینے کے لیے، مجھے یہ بتاؤ کہ پہلے آسمان سے لے کے زمین تک، میری قبر تک جب تم داخل ہوئے ہو، یہ پہلے آسمان سے لے کے زمین تک کتنی مسافت ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ 500 سال کی مسافت ہے۔ کتنی؟ 500 سال بندہ چلے نوری رفتار کے ساتھ تو پھر یہاں بندہ پہنچتا ہے۔ 500 سے فرمایا پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک، فرمایا 500 سال آگے اللہ حاصل کیا۔ فرمایا فرشتوں تم آسمان سے اتر کر 500 سال کی مسافت طے کر کے میری قبر میں داخل ہوئے، مجھ سے پوچھتے ہو کہ تیرا رب کون ہے؟ مجھے تم بتاؤ تمہیں اپنا رب یاد ہے یا بھول گئے ہو؟ فرشتے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، بھئی عجیب عورت ہے، عجیب خاتون ہے، عجیب مائی صاحبہ ہیں، بھئی ہم سوال کیا کرتے ہیں، ہم سے اس نے امتحان لینا شروع کر دیا، ہم سے سوال و جواب شروع کر دیا ہے۔ تو حضرت رابعہ نے فرمایا میں جو پوچھتی ہوں یہ میرا سوال ہے اور تمہارا جواب ہے، مجھے بتاؤ کہ 500 سال کی مسافت طے کر کے میری قبر کے اندر داخل ہوئے ہو، تم خدا کو بھول گئے ہو یا نہیں؟ فرشتوں نے کہا ہم خدا کو نہیں بھول سکتے، نہ بھول سکے ہیں، نہ بھول سکتے ہیں۔ 500 سال کیا، 1000 سال بھی دور چلے جائیں اس کے حکم سے ہم اسے نہیں بھول سکتے۔ تو حضرت رابعہ نے منطقی انداز میں فرمایا فرشتوں تم سے تو میں افضل و اعلیٰ ہوں، تم تو نوری مخلوق ضرور ہو، تم حضوری کے مقام پر رہتے ہو، مگر تم 500 سال کی مسافت طے کر کے میری بارگاہ میں آئے ہو تو خدا کو نہیں بھولے ہو۔ میں تو 2 فٹ زمین کے نیچے ہے، میں کیسے خدا کو بھول سکتی ہوں؟ میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ بھائی 2 فٹ میں نیچے ہی آئی ہوں نا، 2 فٹ تو اوپر تھی، جب وہاں نہیں بھولی تو آپ 2 فٹ نیچے آتے ہیں اسے کیسے بھول سکتی ہیں؟ تو یہ ہے وہ زندگی، یہ ہے وہ عنایت، یہ مقام ملتا ہے بندگی سے، یہ ملتا ہے سجدوں سے، یہ قرب ملتا ہے اللہ کی عبادت سے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ فرمایا وسار دوڑو، آج رات دوڑنے والی ہے۔ اللہ فرماتا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو تم اپنے رب کی بخشش کی طرف، دوڑو تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ بدلے میں کیا ملے گا؟ جنت، جنت تمہیں ملے گی۔ جنت بھی کیسی؟ خدا اس کی چوڑائی بیان کرتا ہے، جنت ارضها السماوات والارض،
اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ فرمایا زمین اور آسمان کو دیکھو، جتنے زمین چوڑی ہے جتنا آسمان چوڑا، اتنا جنت کو میں نے چوڑا بنایا۔ یہ صرف ایک اللہ نے ایک مثال عطا فرمائی ہے، اس کی چوڑائی، اس کی لمبائی اللہ جانے، اللہ کا رسول۔ اعدت للمتقین، یہ میں نے تقوی والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ اللہ نے فرمایا سارعوا، دوڑو، فاستبقوا الخیرات، ایک مقام پر فرمایا دوڑتے چلے جاؤ، جلدی کرو نیکی کی طرف، الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف۔ مجھے بتاؤ وہ مغفرت ہے کیا؟ وہ مغفرت کیسے نصیب ہوگی؟ اللہ نے تو حکم دے دیا دوڑتے چلے جاؤ الی مغفرۃ من ربکم، کہ اللہ کی بخشش کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ جو دوڑے گا، فرمایا جو دوڑے گا، جو کامیاب ہوگا، اسے جنت دیں گے جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے کہیں زیادہ تر ہے۔ تو دوڑنے کا کیا مطلب؟ فرمایا تم دوڑو اللہ کی بخشش کی طرف، کیا معنی کہ تم عبادت کرو، یہ دوڑنے سے مراد اللہ کی عبادت کرو۔ بخشش چاہتے ہو تو سجدہ کرو، بخشش چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، بخشش چاہتے ہو تو زکوٰۃ دو، بخشش چاہتے ہو تو رمضان کے روزے رکھو، بخشش چاہتے ہو تو ظاہر و باطن کو پاک کرنا ہوگا، بخشش چاہتے ہو قلب و روح کو انوار سے منور کرنا ہوگا، بخشش چاہتے ہو اطاعت کرنا ہوگی، بخشش چاہتے عبادت کرنا ہوگی، بخشش چاہتے ہو تو تمہیں سجدہ ریز ہونا پڑے گا، بخشش چاہتے ہو تو رات کو قیام کرنا پڑے گا، بخشش چاہتے ہو تو میرے حضور رکوع میں رات کو گزارنا ہوگا، بخشش کرنا، بخشش چاہتے ہو، مغفرت چاہتے تو گناہ کو چھوڑنا ہوگا، صغیرہ گناہ کو چھوڑنا ہوگا، کبیرہ گناہ کو چھوڑنا ہوگا، ارے پلاننگ بنانا چھوڑنا ہوگا، ذہن کو پاک کرنا ہوگا، خیالات کو پاک کرنا ہوگا، رفتار کو پاک کرنا ہوگا، کردار کو پاک کرنا ہوگا، صورت کو پاک کرنا ہوگا، سیرت کو پاک کرنا ہوگا، زبان کو پاک کرنا ہوگا، ہاتھ کو پاک کرنا ہوگا، کان کو پاک کرنا ہوگا، نگاہ کو پاک کرنا ہوگا، آنکھ کو پاک کرنا ہوگا، دماغ کو پاک کرنا ہوگا، دل کو پاک کرنا ہوگا، ظاہر کو پاک کرنا ہوگا، باطن کو پاک کرنا ہوگا۔ نہ گناہ کرنا ہے، نہ گناہ کی طرف جانا ہے، نہ گناہ کا منصوبہ بنانا ہے، نیکی پہ نیکی کرتے چلے جاؤ۔ خدا فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جس کا ظاہر اور باطن پاک ہو گیا، مجلس میں پاک، جلوت میں پاک، خلوت میں پاک، اندر پاک، باہر پاک، گھر میں صفائی، باہر میں صفائی، ارے خدا کے حضور سجدہ ریز ہونے والے کے لیے اللہ فرماتا ہے جب تو پاک ہو گیا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، ارے جنت تیرے لیے نہیں، میری ذات تیرے لیے ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا الہی، زندہ آباد۔ اتنا سست نعرہ، میں برمنگھم سے 2 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں، میں نہیں تھکا، آپ تو نعت نبی سن کر کیسے تھکے ہوئے لگتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ ہم پہلے پہر کو تو جاگتے ہیں، جو جاگنے والا پیر اس میں ہم سو جاتے ہیں۔ جو جاگنے والا پیر وہ یہ ہوتا ہے، سے پہر سجدہ عشاء کے بعد، یہ جو تہجد ہے، کسی کو دیکھا آپ نے مغرب کی بات پڑھتے ہوئے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی، دیکھا کسی کو؟ تہجد کس وقت پڑھتے ہیں؟ آخری شب کو، عشاء کے بعد جائز تو ہے، مگر عموماً رسم و رواج، طور طریقہ، اسلاف کا طریقہ، سنت طریقہ، کتابوں میں جو لکھا اس کا وہ کیا، کون سا؟ رات کے پچھلے پہر، فجر سے پہلے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، وہ رات کا پہر ہوتا ہے، وہی مقبولیت والا پہر۔ اس میں وہ اس رات اس وقت جو جاگتا ہے اسی کو ملتا ہے۔ پہلے پہر میں تو بچے بھی جاگتے ہیں، پہلے پہر میں تو سبھی جاگتے ہیں، جاگنے والا پہر یہ 1 بجے کے بعد ہوتا ہے۔ ابھی جاگنے والا پہر تو ابھی آیا، آپ ابھی سو گئے۔ تو جو جاگتا ہے، پڑھیں اسلاف کی سیرت کہ کتنے بجے تک جاگے، پوری رات گزرتی چلی گئی۔ حضرت خالد بن معدان بڑے ولی اللہ، بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے گزرے، بڑے محدثین میں سے گزرے ہیں
صرف روزانہ 40,000 اس طرح کی تسبیح لے کر، صرف تسبیح کی بات کرتا ہوں، باقی عبادت کی نہیں، 40,000 سبحان اللہ اللہ کا ورد کرتے تھے تسبیح پر۔ تعداد میں کتنی پڑھتے تھے؟ 40,000۔ قرآن کی تلاوت الگ ہے، نفلوں کی عبادت الگ ہے، سجدوں کی بندگی الگ ہے، درود و سلام کی الگ، صرف تسبیح جو پڑھتے تھے وہ 40,000 روزانہ ان کا معمول تھا۔ ایک دم تو نہیں پڑھتے تھے نا، خود ہی اندازہ فرما دیا، ٹرائی کر کے دیکھ لیں کہ 40,000 میں کتنا وقت لگتا ہے۔ الفاظ کی صحت کے بھی خیال رکھے گئے۔ تو جب وہ فوت ہوئے، ان کے دوست مریدین خلفاء عزیز و اقربا جب ان کو غسل دلانے کے لیے انہوں نے چارپائی سے اتار کر تختے پر رکھا تو ان کا ہاتھ جس طرح زندگی میں تسبیح بندہ چلاتا جیسے حلصہ چلا نہیں سب ہاتھ کرنا شروع ہو، ہاتھ میں تسبیح نہیں لیکن ہاتھ اس طرح کرنا شروع ہو گیا جس طرح تسبیح بندہ چلاتا ہے۔ وصال کے بعد غسل دے رہے ہیں مگر ہاتھ کیوں کہ ان کی وہ عبادت ان کی روح و دل کی غذا بن چکی، جس کی غذا نور بن جائے اسے ظاہری غذا کی ضرورت ہے۔ محی الدین آخری بات، محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ، باتیں بہت سی ہیں، میں کتاب لایا تھا آپ کو اسپیشل مضمون سنانے کے لیے، وقت نہیں، ابھی تو میرا سامنے آ رہی بہت سی چیزیں لیکن میں اس طرف جا نہیں رہا۔ اس آپ کے نعرے نے مجھے جو ہے نا وہ غیر مطمئن کر دیا، موضوع سے ہٹا دیا ہے۔ بہرحال تو آخری بات، محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 3 مہینے نہ کھایا نہ پیا، 3 مہینے نہ کھایا نہ پیا۔ آپ ذرا 3 دن ٹرائی کر کے دیکھنا، نہ دن کو نہ رات کو، پھر آپ اپنا بشرہ بھی چہرہ بھی شیشے میں دیکھنا کہ اس کی کیفیت کیسے رہتی ہے۔ رات کو بھی نہیں کھایا، دن کو بھی نہیں کھایا، مگر تر و تازہ، جو دیکھے انوار دیکھے چہرے پر، طاقتور اتنے کہ پکڑنے کو ہاتھ نہ چھڑا سکے، گفتگو میں یہ تاثیر اور طاقت کہ ہزاروں آدمی بیٹھے ہوں بغیر سپیکر کے ہر بندہ سن سکے، نظر میں اتنی تاثیر اور اتنی قوت کہ دور سے آتے ہوئے کو پہچان لیں، مگر 3 مہینے کھایا بھی نہیں پیا بھی نہیں۔ وہ کھاتے کیا رہے، پیتے کیا رہے، بس یہ آخری میں عرض کرتا ہوں بات۔ اس کا جواب مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں، اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا درس آپ حضرت صاحب دامت برکاتہ القدسیہ کا سنتے ہوں گے، مثنوی شریف سنا کریں، بڑا خوبصورت بڑا جامع درس ہوتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی بات اگر چلاؤں تو بات آگے چلی جائے گی، میں صرف نہیں جاؤں گا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ نے جو جذب اور کیف عطا فرمایا تھا، جب ان کے پیر کا کوئی نام لیتا یا کہتا شہر تبریز، اتنا کوئی کہہ دیتا تو مولانا رومی کو وجد طاری ہو جاتا، وجد طاری ہو جاتا، رقص کرنا شروع کر دیتے تھے کہ میرے شہر کا نام لینے والے ہزاروں شعر اپنے پیر کے نام پر قربان کرتے، 28,000 اشعار مثنوی شریف کے انہوں نے لکھے۔ تو مولانا رومی اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو 3 مہینے جو صوفیہ اللہ نہیں کھاتے کیا تھے، فرماتے ہیں گل خوری یقلقما ازنان نور، گل خوری یقلقما ازنان نور، خاک ریزی برسرے نانے تنور، باتیں جس کی غذا اللہ کا نور بن جائے وہ یہ تندور کی روٹی پھر نہیں کھاتا، اس کی غذا پھر ادھر سے آتی ہے، وہ توانا ہی رہتا ہے، وہ کمزور نہیں ہوتا۔
تو اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنی میں بندگی کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنی میں سجدے کی توفیق عطا فرمائے، مقبول سجدے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہی سجدہ ہو مگر کیسا ہو؟ مقبول اور محبوب ہو۔ ہزاروں سجدوں کی توفیق دے مگر محبوب اور مقبول اور مستجاب سجدوں کی توفیق دے۔ اب تھوڑا سا ذکر شریف پھر دعا 5-7 منٹ مزید دیں گے، لائٹیں آف کر دیں۔